وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ نے کہا کہ ہم خود کو اہل سنت بھی تو کہہ سکتے ہیں، پھر آپ لوگ بریلوی بریلوی ہی کیوں کرتے ہیں؟ اچھا جی، دیکھیں، آج نسبت بریلوی سے اگر چشتی علل اعلان کہیں کہ ہم یہ نہیں ہیں، حقیقت میں یہ پہچان تو عقائد اہل سنت کی وجہ سے بنی، کل کو قادری یہ کہیں گے کہ ہم چشتی نہیں ہیں، سہروردی کہیں گے کہ ہم نقش بندی نہیں ہیں۔ در حقیقت آج کے دور میں جو بریلوی کہلانے سے چڑھتے ہیں، انہیں مسئلہ لفظ بریلوی سے نہیں، عقائد و نظریات تاجدار بریلی سے ہے، وگرنہ حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی عقائد کے معاملے میں فرمایا تھا کہ اعلی حضرت امام اہل سنت احمد رضا خان قادری محدث بریلی رضی اللہ تعالی عنہ مشائخ چشت کے عقائد پر ہیں، تو انکار بریلیویت والے یہ کہیں کہ ہمارے عقائد و نظریات وہی تاجدار بریلی والے ہیں، تو کسی کو کوئی تشویش نہیں ہوگی۔ تشویش تو تب ہوتی ہے جب کہتے ہیں کہ ہم بریلوی بھی نہیں، جو اس دور میں پاک و ہند میں حق کی پہچان ہے، اور نہ ہی دیوبندی ہیں، جو نجد و ابلیس کے نظریات کے حامی و پیروکار ہیں۔ حالانکہ حضرت اعلیٰ پیر مہر علی شاہ چشتی گولروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، یہی گولڈا شریف کے پہلے اور حقیقی سجادہ نشین سیدی محی الدین بابو جی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب گورنمنٹ کی جانب سے پوچھا گیا کہ آپ کون سے مسلک پر ہیں، تو فرمایا اہل سنت و جماعت۔ عرض کی گئی بریلوی یا دیوبندی ایک کہلانا ضروری ہے گولڈا شریف والوں کے لیے، کیونکہ دیوبندی بھی خود کو اہل سنت و جماعت سے کہتے ہیں اور بریلوی بھی، تو یہ تخصیص ضروری ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہم عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، گستاخان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہیں، لہذا ہم بریلوی ہیں۔ اب بڑے عقائد و نظریات تاجدار بریلی کی محافظت میں بریلوی کہلواتے تھے، لیکن وارثان مشائخ چشت کیوں اس سے چڑھتے جا رہے ہیں، اللہ جانے اور اللہ کے رسول جانے۔ اب رہی یہ بات کہ ہم بریلوی بولنا چھوڑ کر صرف خود کو مسلمان یا اہل سنت بولیں، تو دیکھیں اکابر اور عمائد علماء کی آنکھوں کی ٹھنڈک، زمانے کی برکت، زمانے کی ضرورت، آفتاب معرفت، محمود سیرت، اسلام کی سعادت، دریائے بلند ہمت، علم و فضل کے دائرہ کا مرکز، اپنے زمانے اور اگلے وقتوں کے زر، نور کے اونچے ستون والے، صاف ستھرے نہایت کرم والے، اللہ کے عطا کردہ اور سیراب ذہن والے، بلند معنوں باریک فہموں والے، فخروں اور منقبتوں والے، علم کے کشادہ کرنے والے، علوم کے ظاہر و باطن کو کھولنے والے، طاقتور قلم اور زبان والے، دین کے نشان و ستون، فاضلوں کے مایہ افتخار، علماء مشاہیر کے سردار، ذہین اور دانش مند عالم یگانہ، ہمارے مولا، ہمارے آقا حضور سیدنا مولانا ملجانا ماوانا حجت اللہ فی الارض، صاحب تحقیق، صاحب تدقیق، صاحب تنقیح، فخر السلف، بقیت الخلف، جامع علوم، جامع فنون، عالم جمیل، عالم جلیل، فاضل نبیل، عالم باعمل، صاحب عدل، مینار فضل، علامہ فاضل، علامہ کامل، پرہیزگار فاضل، محیط کامل، امام کامل، ولی کامل، قبلہ اہل دل، قطب الارشاد، استاد ماہر، فخر اکابر، شیوا بیان شاعر، یکتائے روزگار، حسان الہند، نادر روزگار، خلاصہ لیل و نہار، دریائے ذخار، محدث کبیر، محدث اعظم، محدث عصر، فقیہ دہر، چشم و چراغ خاندان برکاتیہ، امام الائمہ، نور یقین، شیخ الاسلام والمسلمین،
امام العاشقین، استاد معظم، مجدد اعظم، شاہ ملک سخن، عظیم العلم، اعلی حضرت امام اہل سنت، ولی نعمت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، کنز الکرامت، جبل استقامت، صاحب رشد و ہدایت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، حامی سنت، ماحی بدعت، قاطع نجدیت، عالم شریعت، پیر طریقت، رہبر شریعت، باعث خیر و برکت، معید ملت طاہرہ، مجدد ملت حاضرہ و ماضیہ، صاحب حجت قاہرہ، آیت من آیت اللہ، مجدد اعظم، محدث بریلوی، حضرت علامہ مولانا الحاج العارف الحافظ القاری الشاہ الامام امام اہل سنت فاضل بریلی نے ہمیں عشق و محبت کے وہ جام پلائے ہیں کہ ہم چاہ کر بھی ان کی نسبت کو خود سے جدا نہیں کر سکتے۔ آج اہل سنت کی حالت یہ ہے کہ اگر کسی انجان شخص کے نام کے آگے سید ہے تو تحقیق کرنی پڑتی ہے کہ اس کے عقائد صحابہ و اسلاف والے ہیں یا رافضیوں والے۔ اگر کسی انجان شخص کے نام کے آگے قادری لکھا ہے تو یہ تحقیق کی ضرورت آن پڑتی ہے کہ یہ قادری غوث اعظم والا ہے یا مجدد کینیڈا والا۔ اگر کسی انجان شخص کے نام کے آگے چشتی نظر آتا ہے تو اس پر بھی دل متفق نہیں ہوتا کہ یہ عقائد و نظریات خواجہ معین الدین چشتی والا ہے یا تفضیلیوں والا۔ اہل سنت کے ساتھ اہل سنت کا کھا کر اہل سنت سے غداری کر گئے۔ قادری، چشتی، سید، ان ناموں کی وجہ سے ہم نے کافی دھوکے کھائے ہیں۔ اب جس جگہ جاتا ہوں اپنے تعارف میں لفظ بریلوی کی کیل ٹھونک دیتا ہوں۔ اگر اپنا ہوا تو چہرہ خوش، اگر نہ ہوا تو حقیقت سامنے۔ اور اگر ہم خود کو اعلی حضرت سے موسوم کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ باقی بزرگوں کا انکار کر رہے ہیں، بلکہ اعلی حضرت سے نسبت ہونا درست دین پر چلنا ہے۔ اعلی حضرت کا دین و مذہب ان کی کتابوں سے ظاہر ہے۔ آپ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو مانیں یا نہ مانیں، مگر ان کی تعلیمات جو در حقیقت ارشادات ائمہ دین ہے اور ائمہ دین کا ارشاد قرآن و سنت کا نچوڑ ہے، اعلی حضرت اسی کے داعی اور ناشر و محافظ تھے۔ میرے عزیز، جان لیجئے یہ کوئی پسند یا ناپسند کا مسئلہ نہیں، بلکہ تعلیمات کو ٹھکرانا، تحقیر کرنا قرآن و سنت کے ساتھ استہزاء ہے۔ اعلی حضرت نے پوری زندگی خلوص کے ساتھ اشاعت دین و مذہب میں لگائی۔ اکابرین دین سے ایسی محبت تھی کہ تھے قادری مگر چشتی و نقش بندی و سہروردی و وغیرہ ہم کا ایسے محبت سے ذکر کیا کہ پڑھتے چلے جائیں۔ تھے ماتریدی مگر ائمہ اشاعرہ کی ذات کو کسی نے نشانہ بنایا تو ویسا ہی جواب دیا جیسا کہ معترضین ائمہ ماتریدیہ کو دیتے ہیں۔ آپ حنفی المذہب تھے مگر آپ نے شافعیہ، مالکیہ، حنابلہ ہر ایک کا دفاع کیا اور ان کی عظمتوں کے گن گائے۔ ماضی یاد کریں تاکہ حال میں بے حال نہ ہو۔ انگریز عہد میں شیعوں کی حکومت آئی تو انہوں نے اودھ میں سادات کی جاگیریں ضبط کروا دیں، پھر انہی کو واپس کی جو شیعہ ہونے کے لیے تیار ہوئے۔ بحر العلوم علامہ عبدالعلی فرنگی محلی نے شیعوں کا تعاقب کیا، جس کے نتیجے میں ان پر لکھنؤ کی زمین تنگ ہو گئی۔ در در ہوتے ہوئے مدراس پہنچے، وہی مدفون ہوئے۔ حضرت مرزا جانے جانا نے تعاقب کیا، آخر کار شہید کر دیے گئے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تو اثنا عشریہ لکھی، جس کے نتیجے میں وطن سے نکالے گئے، مکانات کو چھینا گیا، شدید تکالیف سے گزارے گئے۔ سلطان شہاب الدین غوری نے تعاقب کیا، لہذا انہیں شہید کر دیا گیا۔ خیر، امام فخر الدین رازی بھی مختلف شہروں میں پھرتے رہے تاکہ ان کے ظلم سے بچے رہیں۔
حضور سید امین میاں نے ایک بیان دیا جس کے سبب پورے بر صغیر میں ہنگامہ کیا اور کروایا گیا۔ سیدنا مخدوم سمنا کی بارگاہ سے علماء حق یعنی سادات کرام نے اعلامیہ نکالا تو شدید مخالفت کی گئی۔ اہل سنت کی تنظیم دعوت اسلامی نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام مسجد بنانے کا اعلان کیا۔ پھر کیا تھا، اہل سنت کی روٹی کھانے والے درجنوں بھوکے بے نقاب ہو گئے۔ اب سید جامی اشرف صاحب نے جعلی مولائی کا رد کیا، مگر درد کسی اور کے پیٹ میں شروع ہوا۔ مطلب کچھ تو دال میں کالا ہے۔ اب ہمارا سوال ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا خون چوسنے والے کہیں اور کے وفادار ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے بیچ کوئی اور جماعت پنپ رہی تھی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہندوستان میں صحابہ کرام کے خلاف بولنے والے شبیر کلکتوی، حبیب احمد حیدرآبادی، احمد حسن امروہوی، نور العین اور شفیق مداری صاحبان کے پیچھے ان چھپے ہوئوں کا ہاتھ ہو؟ میرے عزیز، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت اہل سنت سے زیادہ کون بیان کر سکتا ہے؟ پھر یہ دوسرا گروہ کہاں سے آیا؟ سادات کرام نے ہر زمانے میں اسلام دشمن طاقتوں کا مقابلہ کیا، بغض صحابہ رکھنے والوں کا تعاقب کیا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع میں کتابیں لکھی، اور اب جب یہی سادات حق بولتے ہیں تو بک جانے والے ان کی پاکیزہ ذات پر انگلی کیوں اٹھاتے ہیں؟ کیا یہ لوگ سادات کرام سے زیادہ مولا علی کے چاہنے والے ہیں؟ اور بالفرض مان بھی لیا جائے تو کیا محبت مولا علی انہیں اجازت دیتی ہے کہ یہ مولا علی سے محبت کا دعویٰ بھی کریں اور انہی کی آل پر ظلم بھی کریں؟ جس سید نے خود کو بریلوی کہہ دیا وہ سید سید ہی نہیں، یہ کس نے کہا آپ سے؟ دیکھیں، ہندوستان میں روافظ کا طریقہ واردات بہت پرانا ہے۔ روافظ نے اپنی کئی بی ٹیم میدان میں اتار دی ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ بذریعہ شورا شوشہ چھوڑنا اور ایک ایک شعر پر ہزاروں لاکھوں کا آفر دینا، بذریعہ خطبہ تبرہ کرانا اور ایکشن لینے پر فوراً رجوع کرانا تاکہ ان میں بنے رہیں، بذریعہ پیر تربیت اور تصوف کے نام پر صحابہ کا بغض ڈالنا، بذریعہ عاملین علاج و معالجہ کر کے قوم کو اپنی طرف مائل کرنا اور شیر یا کسی دوسرے جانور کی تصویر، اس پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اور اس طرح کی چیزوں کو فروغ دینا۔ وہ خانقاہی افراد جو علم دین نہیں رکھتے انہیں اپنے دام فریب میں لینا اور مختلف قسم کی لالچ دینا۔ حیرت بالائے حیرت، جب اہل سنت کی طرف سے ان کا تعاقب ہوتا ہے تب ان کی دوسری ٹیم مگر مچھ کی طرح آنسو بہاتے ہوئے میدان میں اترتی ہے اور کچھ اس طرح کے الفاظ کثرت سے استعمال کرتی ہے: ملک کے حالات خراب ہیں اور یہ مولوی جھگڑے کر رہے ہیں، مسلمانوں کو جمع کرنے کے بجائے مولوی لڑوا رہا ہے، اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے مگر مولوی اپنے پیٹ کے لیے قوم کو شیعہ سنی میں بانٹ رہا ہے۔ دراصل یہ جملے بولنے کا مقصد بھی آفتاب سے زیادہ روشن ہے کہ عوام جس قدر علماء سے دور و نفور ہوگی اسی قدر ہمارا کام آسان ہوگا۔ اس طرح سادہ لوح کو دام فریب میں لینا آسان ہو جاتا ہے۔ ارے بھائی، تم نہ صحابہ کی شان و عظمت پر حملہ کرتے، نہ ہم دفاع میں زبان و قلم کا استعمال، اجماعی اتفاقی عقیدے پر حملہ کر کے اتحاد کو پارا پارا کیا اور پھر مگر مچھ کی طرح آنسو بہا کر قوم کو پھانس لیا۔ اہل سنت کے اسٹیج پر ایک اچھی خاصی تعداد غیر ذمہ دار شعراء و خطباء و پیر حضرات کی ہے جو دانستہ یا غیر دانستہ روافظ سے مواد لیتے ہیں، اور اسی وجہ سے کچھ لوگوں نے کہا کہ جس طرح ڈپلوما والے مناظر کی سند چیک کی گئی اور وہ جاہل نکلا، اسی طرح آج کل کے خطبہ کی بھی سند مانگے، اور میں ان لوگوں کے بالکل حق میں ہوں، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے
غیر عالم کو تقریر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی کچھ جاہل لوگوں کو اعلی حضرت سے دور کرنے کے لیے سوچتے ہیں۔ لفظ بریلوی سے چڑ کھانے والے حقیقتاً امام اہل سنت سے چڑ کھانے والے ہیں۔ اب سیدھا سیدھا تو یہ بول نہیں سکتے، تو اپنی نجی محفلوں اور تقریروں میں اپنی نسبت پر ساڑ پھونک دیتے ہیں تاکہ عوام اہل سنت امام اہل سنت سے کٹ کر ان رجز کے ماروں سے وابستہ ہو جائے۔ ظاہری بات ہے، امام اہل سنت سے وابستہ رہیں گے تو عقائد و نظریات اور اصول اہل سنت کی پابندی کرنی ہوگی، مگر یہ میرا جسم میری مرضی والی عورتوں کی طرح آزادی چاہتے ہیں کہ جب چاہے رفظ کے دسترخوان پر بیٹھ جائیں، جو جی چاہے چن لیں، کھا پی لیں، ہضم کر لیں یا اگل دیں، اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے جو کہا کہ آپ لوگ بریلوی بریلوی ہی کیوں کرتے ہیں، تو بریلوی اصطلاح ہے کیا؟ دیکھیے، تابعین کے دور میں واصل بن عطا نے اہل سنت سے ہٹ کر نظریات گھڑے اور ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھی۔ عربی میں کسی شے سے ہٹنے کو عزل و اعتزال کہتے ہیں، اور اسی سے معزول ہے کسی کو کسی عہدے سے ہٹانا۔ جب وہ اہل سنت کے بنیادی نظریات سے ہٹا تو اس کی فرقہ کو اہل سنت کے نظریات سے جدا ہونے کی وجہ سے معتزلہ کہا گیا، جس کا مطلب اہل سنت سے ہٹا ہوا کٹا ہوا مذہب۔ اس سے قبل اہل سنت و جماعت کی اصطلاح ایسے معروف نہیں تھی۔ اس معتزلہ کے مقابلے میں اہل سنت نے اپنی شناخت برقرار رکھنے کے لیے اہل سنت کی اصطلاح واضح کی، کیونکہ معتزلہ بھی خود کو سنی کہتے تھے۔ تو اس تفریق کے لیے کون سا مذہب حق اور کون سا باطل ہے، ایک فاصل اہل سنت اصطلاح رکھی گئی، اور مد مقابل باطل فرقہ کو معتزلہ سے موسوم کیا گیا، اور بعد کے علماء مشائخ اسی اصطلاح سے خود موصوف کرتے رہے۔ وقت گزرتا گیا، ہندوستان میں شاہ اسماعیل دہلوی نے بانی نجد عبد الوہاب نجدی کے بیٹے محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتاب التوحید کا ترجمہ تقویت الایمان سے کیا، جس میں 1400 سالہ اہل سنت کے نظریات کو شرک و بدعت سے تعبیر کیا گیا۔ اس کی اور کڑیاں صراط مستقیم وغیرہ ہیں۔ ہندوستان میں اس شورش کی آگ بھڑک اٹھی اور گھر گھر جھگڑے ہونے لگے۔ ہند فرقہ واریت کی لپیٹ میں آ گیا۔ ان شاہ اسماعیل دہلوی کے ماننے والوں سے دو شاخیں چلیں۔ پہلی دیوبندی، جنہوں نے راہ تو تقلید کی اختیار کی مگر نظریات میں شاہ اسماعیل دہلوی کو فالو کیا، اور دوسری غیر مقلد اہل حدیث، انہوں نے دیوبند کے الٹ کیا، تقلید کا راستہ چھوڑ دیا مگر نظریات میں شاہ اسماعیل دہلوی کو فالو کیا۔ آپ آج غور کریں، آپ کو دیوبندی اور اہل حدیث مکتبہ فکر میں اختلاف صرف تقلید کا ملے گا، بقیہ ان کے 90% نظریات ایک جیسے ہیں، اور دونوں شاہ اسماعیل دہلوی کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ اگر آپ دیوبندی اور وہابی کو الگ سمجھتے ہیں تو ابھی کچھ دنوں پہلے جوکر نالائق پاکستان گیا تھا، آپ نے دیکھا نہیں؟ دیوبندی اور وہابی دونوں اس کے استقبال کے لیے آ گئے تھے۔ تو یہ دونوں حقیقت میں ایک ہی ہیں۔ ان لوگوں کے علاوہ بھی بہت سے لوگ گئے تھے جن کا عقیدہ ڈھلمل ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یقین کی تو 3 صورتیں ہم نے سنی تھی، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ اب انہوں نے چوتھا ایک سسٹم کر دیا، ڈھلمل یقین۔ اب چوتھے قسم کے لوگ، کوئی شیعہ بھی جا کر بیٹھا ہوا تھا اور بھی دوسری جماعت سے، خیر ہمیں ان سے کیا کرنا۔ تو یہ سب ایک ہی ہیں۔ اس شورش کے بعد صورتحال پھر وہی معتزلہ والی بن گئی۔ انہوں نے خود کو اہل سنت سے تعبیر کیا۔ رشید احمد گنگوہی نے گنگوہ میں پیری مریدی شروع کر دی، جبکہ اشرف علی تھانوی نے خانہ بھون میں ڈیرے ڈالے۔ میلاد کو بدعت، اولیاء سے استمداد کو شرک سے تعبیر کرنے کے باوجود خود کو سنی شمار کرنے لگے۔ اس کے مقابلے میں اہل سنت نے خود کی شناخت باقی رکھنے کے لیے خود کو بریلوی سے تعبیر کیا۔
تاکہ حق و باطل مکس نہ ہو جائیں۔ آج آپ پرانے ائمہ کی ساری کتب نکالیں، اس کا تحقیقی موازنہ کریں، آپ کو پہلی صدی سے لے کر شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ تک وہی نظریات ملیں گے جو شروع سے چلے آ رہے ہیں، جس پر آج اہل سنت و جماعت یعنی حنفی بریلوی ہیں۔ اس پوری کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی خود کو بریلوی کہنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ جب باطل خود کو اہل سنت کہہ رہا ہے تو تفریق کے لیے معتزلہ کے مقابلے میں جیسے سنی اصطلاح وضع ہوئی، ایسے ہی دیوبندی کے مقابلے میں بریلوی اصطلاح وضع ہوئی۔ آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ کہیں پر کہتے ہیں کہ میں اہل سنت ہوں، میں سنی ہوں، تو آپ کی اتنی مخالفت نہیں ہوگی، لیکن جب آپ خود کو بریلوی کہیں گے تو آپ کی مخالفت خوب زور شور میں کریں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم خود کو بریلوی کیوں کہتے ہیں۔ یہ فقط تعبیر کا اختلاف ہے، اصل میں ہم اہل سنت ہی ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ اس میں لڑنے جھگڑنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی اس کا انکار کر کے خود کو فقط اہل سنت کہنے پر زور دیتا ہے تب بھی درست ہے، اور جو اہل سنت کے ساتھ بریلوی کہنے پر زور دیتا ہے وہ بھی درست ہے۔ خیر، ہمارے اوپر تو ہمارے امام کے بے شمار احسانات ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اہل سنت شرق و غرب، شمال و جنوب میں بیک وقت کہتے ہیں کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔